سے بڑا فتنہ جس کو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے وہ فتنہ ارتداد ہے۔ وہ کیا بولیے؟ فتنہ ارتداد ہے، یعنی لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر، جس کو انشاءاللہ ہم ان خطبات میں عرض کریں گے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ یکدم اسلام کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ اس کی کئی ریزنز ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا فتنہ جو اس کو کتب کے اندر فتنہ ارتداد ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کئی جو ہیں وہ اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ جو حجاز مقدس کا علاقہ تھا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، اس سے کافی دور، اس دور کے اعتبار سے کافی دور جو تھے کچھ لوگ، جیسے یمن کے اندر کچھ لوگ تھے، اور ان علاقوں کے اندر ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ دعوی نبوت کر دیا۔ ان میں طلیحہ تھا، ان میں اسود عنسی تھا، ان میں سجاح نامی عورت تھی، ان میں مسیلمہ کذاب تھا۔ ان سارے لوگوں نے، جن کو میں نے ابھی نبنی کیا، جن کا نام لیا، ان سارے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے آخری دنوں میں، کچھ لوگوں نے اور کچھ نے حضور پاک کے پردہ فرمانے کے فوری بعد، ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کو اچھے خاصے فالورز جو ہیں وہ بھی دستیاب ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ طبقہ تھا جو کہ یقیناً مرتد لوگوں کا طبقہ ہوا۔ ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں بن بائی بن عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جتنی جمادی ثانی میں ممکن ہو سکی اس تھوڑے سارے وقت کے اندر۔ دوسرا جو طبقہ مرتدین میں علمی طور پر شامل کیا جاتا ہے، وہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لوگ بنیادی طور پر وہ اسلامی سلطنت کو اور مدینہ منورہ کی حکمرانی کو اور اس کی گورننس کو اور اس کی حاکمیت کو وہ بیسکلی طور پر ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، یعنی اسلامی عقائد سب کو وہ مانتے تھے، کسی بھی اسلام کے عقیدے کا یا اسلام کے کسی بھی عمل کا انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن وہ اس بات کو ریجیکٹ کر چکے ہوئے تھے ذہنی طور پر کہ وہ اسلامی جو سلطنت، یعنی مدینہ منورہ میں جو اسلامی سلطنت قائم تھی، جو کیپٹل سٹی تھا، اس کی گورننس کو اور اس کی حاکمیت کو وہ تسلیم نہیں تھے کرتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب انہیں اسٹیٹ آف مدینہ کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ریاست مدینہ کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں تھے کرتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے آقا دو عالم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات ظاہری میں یمن کے ہی جو سرحدی علاقے تھے، ان کا جو حکمران تھا ایران کے شہنشاہ کی طرف سے، جس کا نام بازان تھا، یا بدہان یا بازان، یہ دو نام آئے ہیں، بازان زیادہ اس کا معروف نام ہے۔ بازان جو تھا یہ مجوسی تھا، اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کے اس علاقے کی حکمرانی پر برقرار رکھا، حضور نے اس کو تبدیل نہیں فرمایا۔ ایسے ہی حضرموت کے علاقے کے حکمران تھے، ایسے ہی بحرین کے علاقے کے حکمران تھے۔ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی حکمرانی پر برقرار رکھا، ان کو تبدیل نہیں کیا، جس سے وہ لوگ یہ دلیل پکڑتے تھے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں آزاد ہیں، ہم سارے اسلامی عقائد کو بھی مانتے ہیں، اسلامی اعمال پر بھی ہم پوری طرح عمل کرتے ہیں، مگر ہمیں مدینہ کی جو ریاست ہے
اس کے انڈر رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اسٹیٹ آف مدینہ کے ہمیں انڈر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں نے جو ریاست مدینہ تھی، جو اسٹیٹ آف مدینہ منورہ تھی، اس کو اوبے کرنے سے، اس کو فالو کرنے سے ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا. اور یہ جو طبقہ تھا اس کو بھی اس دور میں مرتدین میں ہی شمار کیا گیا. آپ کو بات کلیئر ہوگی چونکہ آپ لوگ شروع سے سن رہے ہیں، آپ کو بات کلیئر ہوگی. مگر اس طبقے کو بھی مرتدین میں شمار کیا گیا. ایک طبقہ اور بھی تھا جس کو مرتدین میں شمار کیا گیا اور کیا جانا چاہیے بھی تھا. وہ طبقہ تھا کہ جو اسلام کے کسی عقیدے کا منکر نہیں تھا. اسلام کے کسی عقیدے کا منکر نہیں تھا. عقائد ان کے بالکل درست تھے، وہ ان کو اسی طرح جو ہے وہ فالو کر رہے تھے. عقائد ان کے درست تھے، لیکن وہ اسلام کے جو ارکان اسلام تھے، ارکان اسلام میں سے وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. ارکان اسلام میں سے کس چیز کے منکر ہو گئے؟ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضور علیہ السلام کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. اور زکوٰۃ کا حکم اتنی دیر تک ہی تھا کہ جتنی دیر تک حضور علیہ السلام موجود تھے. کیونکہ اب حضور پاک نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. یہ تھی وہ ساری صورتحال جس سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی خطبہ خلافت دیا تو اس کے بعد آپ کو مین گان اور فوری طور پر ان سخت ترین حالات کا سامنا